الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے رواداری۔ آج ہم دیکھیں گے کہ رواداری کا مطلب کیا ہے اور اس کے کیا فضیلت ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس پر روشنی ڈالوں گی، پوری کوشش کروں گی اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے روزمرہ زندگی کی طرح انشاءاللہ۔ تو رواداری کسے کہتے ہیں اور رواداری کے معنی کیا ہیں، اس کے میننگ کیا ہے؟ رواداری کا اصل مطلب جو ہے وہ ہے برداشت کرنا اور دوسروں کا لحاظ کرنا۔ اب برداشت کیا ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ناگوار گزرتی ہیں اور ہمیں بری لگتی ہیں، اچھی نہیں لگتی، اور اس کا ہم ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم اس کا ریئیکشن نہیں دیتے، اس بری باتوں کو بھی ہم برداشت کر جاتے ہیں، یعنی کہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور اندر اپنے ایبزارب کر لیتے ہیں، تو وہ ہو جائے گی برداشت۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ جس کی بھی بات آپ کو ناگوار گزری، آپ نے اس کا لحاظ رکھا، اس کو کہتے ہیں رواداری۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دین اسلام میں ہمیں دوسروں کے مذہبی عقائد، جذبات اور رسوم و رواج کا لحاظ رکھنا ہے اور ان کو برداشت کرنا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ رواداری۔ کہ صرف ہمیں اپنے ہی مذہب کی عزت نہیں کرنی، اسی کا لحاظ نہیں رکھنا، بلکہ جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں، جو بھی کوئی جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، چاہے اس کا تعلق عیسائیت سے ہے، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، انسانیت کے ناطے سب کا ادب و آداب کرنا اور ہمدردی کرنا سب کے ساتھ، یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا اسلام ہے اور یہ ہمارا دین ہے، جو ہمیں دوسروں کا احساس کرنا اور دوسروں کا خیال رکھنا اور ان کا لحاظ رکھنا ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ جیسے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی تلقین کی، اور انہوں نے خود بھی ایسی زندگی گزار کر ہمیں ایک اچھا جو ہے وہ عملی نمونہ اپنی زندگی کے ذریعے سے پیش کر کے دکھایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہی نہیں کہ صرف ہم نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ جو ہے وہ اپنی بردباری جو ہے، اپنی رواداری، برابری کا مظاہرہ، برداشت، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے کہ وہ صرف مسلمان طبقے کے لیے ہونی چاہیے، لیکن آپ جہاں پہ بھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، لیکن ہے تو انسان نا، ہے تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو انسانی ہمدردی کے ناطے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، لیکن آپ کا مذہب کسی بھی بات میں اس کے آڑے نہیں آنا چاہیے۔ جہاں پر آپ کے مذہب سے تجاوز کرنے والی بات ہے، وہاں پر آپ اس کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کی اگنور کریں گے، لیکن جہاں پر انسانی ہمدردی، عزت، ادب، احترام کی بات آتی ہے، تو وہاں پر ہمارا دین اور اسلام جو ہے وہ انسانیت کے ناطے جو ہے وہ یہ بات سکھاتا ہے کہ دوسروں کے جو جذبات ہیں، ان کے جو رسوم و رواج ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھنا، اس کو رواداری کہتے ہیں۔ اب جو ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف عقائد کے لوگ رہتے ہیں، ہمارا دین اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے دوسروں کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا جو ہے وہ ہمارے جو اسلام نے حق دیا ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہمیں اچھے سلوک سے پیش آنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہے نا ہمارا دین اور اسلام، جو کہ زبردستی نہیں کرتا اور زبردستی کی تلقین بھی نہیں کرتا اور زبردستی کا قائل بھی نہیں ہے، اور ہمیں بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سبق دیا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت میں رواداری کے بہت سے واقعات جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں، اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کو بہت سے ایسے واقعات مل جائیں گے۔ اب مسیحیوں کا ایک گروہ تھا، وہ آیا، ایک دفعہ کا ایک ذکر ایک ملتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ ان سب کو نا مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا اور ان کا ہر طرح سے خیال بھی رکھا گیا۔
نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت بھی پیش کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے ایک گوشے میں اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ ان کی عظمت اور ان کی عزت، کیا لاکھوں کروڑوں سلام ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری کی، اور کتنی بڑی رواداری کی انہوں نے مثال پیش کر دی، اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ مسجد نبوی میں ہی اسی کے کونے میں ایک غیر مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ آج ہمارے دماغ میں فوراً سے آتا ہے نا، اگر کوئی ہم اپنے گھر میں کسی کو اجازت دیں گے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ نہیں نہیں بھائی، آپ اپنے مذہب کے آپ کیوں اس طرح کرنے لگے۔ اب ہمیں یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر مسجد نبوی میں کوئی دوسرا مذاہب کا شخص جو ہے وہ اپنی جو مذہب کے مطابق عبادت کر سکتا ہے، تو اس کی ہمارے دین اسلام میں اجازت دی گئی ہے۔ یہ رواداری ہے، یعنی برداشت ہے، برابری کا سلوک ہے، اور دوسروں کا لحاظ کرنا ہے نا، بیسیکلی یہی بتایا جا رہا ہے، یہی سکھایا جا رہا ہے۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ غیر مسلم کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا بھی درس دیتا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، اصل میں مسلمان جو ہیں وہ کسی کی عبادت گاہوں کو تباہ کرنے والے نہیں ہیں۔ بیسیکلی مسلمانوں کا نام صرف بدنام کیا جاتا ہے اس کام کے لیے کہ مسلمانوں نے یہ کر دیا، مسلمانوں کی جماعت نے ایسا کر دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ درس نہیں دیا، ہمارے قرآن پاک کے ترجمے میں ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کی اگر آپ جو اسٹڈی کریں تو اس میں ایسا کہیں بھی نہیں لکھا کہ جس میں ہمارا دین ہمیں یہ بات سکھاتا ہو کہ ہم دوسرے کے مذاہب کی توہین کریں، ان کا مذاق بنائیں، اور یا ان کی جو درس گاہیں ہیں یا ان کے مذہبی درس گاہیں ہیں ان کو ہم کوئی نقصان پہنچائے۔ جب ایک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے سربراہ ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، جب انہوں نے ایسے نہیں کیا تو ہم ان کے سبارڈینیٹ ہیں، تو ہم کیسے اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ تو جن لوگوں کے ذہن میں یہ خیالات ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنے ذہنوں کو اس خیال سے صاف کریں کہ مسلمان کبھی بھی کسی دوسرے مذہب کے خلاف نہیں جاتے، کیونکہ ہر شخص کو جب ایک اسلام نے، ہمارے دین نے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے مطابق اب جو ہے وہ اپنے مذہب پہ قائم رہنا چاہتا ہے، اگر اس پہ جبر نہیں ہے، ہم اسے سمجھا سکتے ہیں، ہم اسے بتا سکتے ہیں، اس کو ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں۔ اگر وہ اس پر نہیں آنا چاہتا تو اٹس اپ ٹو یو، اسے ہم فورس نہیں کریں گے، کیونکہ ہر بندے کا اپنا جو ہے انڈیویجولی جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی دل سے اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے، اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے، تو اٹس ویری موسٹ ویلکم ٹو یو پیپل۔ اگر آپ اس طرح کوئی بھی بندہ ہے، اگر ہم اس کو فورسفلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دین اسلام کو جو ہے وہ قبول کرے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ جبر نہیں کرتا، وہ زبردستی کا قائل نہیں ہے۔ ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم پیار کرنے والے ہیں، ہم ایسے آقا کے سبارڈینیٹ ہیں، ہم ایسے آقا کے غلام ہیں کہ ہم محبت کا ہی درس دیں گے، ہم زبردستی کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، اور یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس کو رواداری کہتے ہیں۔ تو میں یہ آج التجا کروں گی اپنے تمام جو مسلمان بہن بھائی ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، اور جب کبھی بھی اگر کسی کی سماعت سے یہ الفاظ گزریں تو وہ اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اپنا رویہ جو ہے اس کو ایسا بنائیں کہ ہمیں دیکھ کر پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا جو باڈی لینگویج ہے، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارا جو وے آف ٹاکنگ سٹائل ہے، اس سے پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہماری بردباری، ہمارا صبر، ہماری برداشت، ہماری رواداری، ہماری اخلاق، یہ چیز جو ہے نا ہمارے اندر وہ نمایاں ہونی چاہیے۔ ہماری زبان کی مٹھاس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو جا کے کہیں نہ کہیں میچ ہوتی ہو، ہمارے اندر ان کی جھلک دکھتی ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، تاکہ لوگ خوشی سے جو ہے وہ اس اسلام کی طرف بڑھیں کہ دین ہمارا کیسا ہے۔ ہمارا دین تو ایک ایسا دین ہے جو سب دینوں سے، ہر کسی مذہب سے جو ہے وہ بے مثال ہے،
جس کے آقا بے مثال ہوں، تو اس کا دین کیسا ہوگا؟ تو ہمیں ایسے دین کو ریپرزینٹ کرنا ہے لوگوں کے آگے، اور اس طرح سے کرنا ہے، اس کی پریزنٹیشن ہمیں ایسی بنا کے دینی ہے لوگوں کو کہ جس سے ان کے دلوں میں محبت ابھرے۔ یہ محبت کا جذبہ ایسا ہے کہ انسان اس سے کوئی بھی کام کروا سکتا ہے۔ ہم نفرت سے، جبر سے، زبردستی سے کچھ بھی چاہے ہم نہیں کرا سکتے۔ اگر ہم محبت سے، پیار سے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے تو وہ بات سمجھ بھی آتی ہے نا، آہستہ آہستہ جو محبت ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بارش ہوتی، جب بارش ہوتی ہے، جو بہت تیز بارش ہوتی ہے، وہ جتنی تیزی سے ہوتی ہے نا اتنی تیزی سے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بارش آہستہ آہستہ ہوتی ہے نا، آہستہ آہستہ مسلح دار بارش جس کو کہتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کے ڈراپس گرتے ہیں، وہ زمین میں، مٹی میں ابزارب ہوتی جاتی ہے۔ تو اپنا رویہ، اپنے الفاظ، اپنی محبت سے، اپنے خلوص سے، اپنے اخلاص سے ایک ایک قطرہ جو ہے وہ اپنے حصے کا ڈالنا شروع کر دیں اس معاشرے کے لیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ تو جو ایک ایک لفظ ہے نا آپ کا، آہستہ آہستہ وہ انسان کے دلوں میں اترنا شروع ہو جائے گا، ایک ایک کر کے نا، قطرے قطرے سے دریا بھر جاتا ہے، تو ایک ایک حرف سے جو ہے وہ بہت بڑی کتاب بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جب آپ کے الفاظ کسی کے دل پہ آہستہ 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 اثر کرتے جائیں گے نا، تو انشاءاللہ جو آپ کا ایک گول ہوگا، جو ایک سیٹ ہوگا نا آپ کا، جو آپ نے مائنڈ سیٹ کریٹ کیا ہوگا کہ آپ کو یہ کرنا ہے لوگوں کے لیے، تو وہ بات جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے آپ کے دین کی طرف۔ یا میرا مطلب یہی ہے، آپ کا دین میرا دین ایک ہی دین ہے، کہ ہمارے دین کی طرف کسی کو بلانے کا، تبلیغ کرنے کا ایک صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم محبت کا، برابری کا جو ہے وہ پیغام دیں سب کو۔ پہلے ایک جگہ یکجا ہو کے بیٹھیں، اپنی ڈیفرنٹ صف نہ بنائیں کہ اس کا مذہب کا تعلق اس کے ساتھ ہے تو ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اپنے ملازمین کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ یکساں سلوک کریں، بیٹھ کر کبھی کبھار ان کے ساتھ کھانا کھائیں تاکہ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو، ان کو پتہ چلے کہ آپ کا دین کتنی پیاری باتیں سکھاتا ہے نا، کتنا پیارا آپ کو رواداری کے بارے میں، برابری کرنے کے بارے میں، برداشت کرنے کے بارے میں آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ تو پھر آپ کے دین کی محبت جب دل میں پڑ جائے گی نا، تو انسان خود بخود آہستہ آہستہ وہ چیزیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کے دل میں ادب ہی آ جائے نا یار آپ کی جو آپ کا دین ہے اس کے بارے میں، تو ادب سے ہی اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے رحمت للعالمین ہیں کہ جس بندے کے دل میں میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ذرے برابر بھی ایمان ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے جو ہے وہ باہر نکال دیں گے۔ تو سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آج ہم نے اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور سیکھا ہوگا، اور ضرور سمجھ میں آئی ہوگی ہمیں کہ رواداری کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اور کسی کے مذہب کی رسپیکٹ کرنا کیا ہے، برابری کیا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو نیکسٹ کسی اچھے سے موضوع پر بات کریں گے آپ سے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور آج بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔